السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آڈیو کا سلسلہ دوبارہ ہم شروع کر رہے ہیں، فللہ الحمد والمنہ۔ یہ 60 پر 1واں آڈیو ہوگا انشاءاللہ۔ اب تک 60 آڈیوز کا سلسلہ ہمارا اپنا ختم ہوا، اللہ کا کرم ہے۔ رمضان کی مناسبت سے ہم نے 60 پر 1ویں آڈیو کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ مفطرات الصوم ہے، یعنی روزے کو توڑ دینے والی چیزیں کیا کیا ہیں، یہ ہم معلوم کرتے ہیں مختصر۔ روزہ بڑی عظیم نیکی ہے، روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ روزے کے معنی، لفظی معنی امساک کے آتے ہیں، روکنا، منع کرنا۔ روزہ کو روزہ اس لیے کہا جاتا ہے، اہل علم نے کہا الصوم هو امساک عن الطعام والشراب والمفطرات۔ روزے کو روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزے دار روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کھانے پینے اور روزے کو توڑ دینے والی تمام چیزوں سے روکتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے اور روزے کو توڑ دینے والی تمام چیزوں سے روکتا ہے، اسی لیے اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اور روزے کے معنی ڈھال کے بھی آتے ہیں کہ جس سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچاتا ہے، اور بچانے کا ایک اہم ذریعہ روزہ ہے۔ اور روزے کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض و واجب روزہ، دوسری قسم ہے نفل روزہ۔ فرض و واجب جو روزے کی پہلی قسم ہے، اس میں 3 قسم کے روزے شامل ہوں گے۔ اس پہلی قسم میں 3 قسم کے روزے شامل ہوں گے، جیسے رمضان کے روزے یہ فرض ہیں، اور قضا کے روزے جو رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں جو بعد میں ادا کرتے ہیں، یہ قضا کے روزے بھی فرض اور واجب ہیں۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ نذر کے روزے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نذر مانگتا ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں تو نذر کو پوری کرنا ضروری ہے، تو گویا کہ فرض و واجب روزے ان میں 3 روزے داخل ہوں گے، ایک رمضان کے اور دوسرے قضا کے اور تیسرے نذر کے۔ اور ان تینوں کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ رات میں نیت سے مراد فجر صادق میں داخل ہونے سے پہلے نیت کر لینی چاہیے، اور نیت کا تعلق زبان سے ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا النیت محلها القلب، نیت کی اصل جگہ تو دل ہوا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسی بات مروی ہے۔ بہرحال نیت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے، زبان سے نہیں۔ عمرہ اور حج کے علاوہ بقیہ تمام عبادتوں کے لیے آپ کو دل میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اور روزوں کی جو دوسری قسم ہے جنہیں ہم نفل روزے کہتے ہیں، ان میں سے بعض مستحب ہیں اور بعض مسنون ہیں، جیسے عرفہ کے روزے اور اسی طرح سے عاشورے کے روزے، ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا، ایام بیز ہر ماہ کے 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، شوال کے 6 روزے، تو یہ تمام مسنون اور نفل روزے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ المہم، ان نفل اور مسنون روزوں کے لیے کبھی بھی انسان نیت کر سکتا ہے، دن کے کسی بھی حصے میں نفل روزوں کے لیے بندہ نیت کر سکتا ہے، جیسا کہ وہ دلیل آپ جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں داخل ہوتے، صبح کے موقع پر تقریباً ناشتے کے وقت آپ حاضر ہوتے، داخل ہوتے، اور گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی تو آپ کھا لیتے، اگر گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ہو تو آپ روزے کی نیت کر لیتے۔ آپ تو نفل روزوں کی نیت دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ روزے کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں۔ روزے کو توڑ دینے والی چیزیں جنہیں عربی میں مفطرات الصوم کہتے ہیں۔ مفطرات الصوم کے معنی روزے کو توڑ دینے والی چیزیں، جیسے جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ نے اسے کھلایا اور اللہ نے اسے پلایا، تو جان بوجھ کر کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح حلق کے نیچے کوئی بھی چیز اگر آپ کھانے پینے کی اگر آپ پہنچاتے ہیں حلق کے نیچے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی سے کوئی بندہ اگر طاقت دینے والی انجیکشن اگر لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں کوئی ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا جسم کے کسی حصے سے دوا داخل کر رہا ہے لیکن وہ حلق کے نیچے اگر اتر جائے اور وہ غذائیت کا کام کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بے اختیار اگر قے نکل آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اسی طرح بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا کفارہ بھی بتایا گیا کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کریں، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں، یا نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اور اسی طرح انسولین لینے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ اہل علم نے کہا کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انسولین جو شوگر پیشنٹ وغیرہ جو انجیکشن لیتے ہیں تو اہل علم نے کہا بہتر ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے لینے کی کوشش کریں، افطاری کے بعد یا سحری کے وقت، لیکن بوقت ضرورت انسان اگر روزے کی حالت میں کی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور شوگر پیشنٹ اس وقت جو ہے اس حالت میں لینا اس کے حق میں ضروری ہو جائے تو انسولین لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ اس کو یا تو سحری کے وقت میں کر لیں یا افطاری کے بعد کر لیں، لیکن روزے کی حالت میں بوقت ضرورت جو ہے لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کیا بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، لیکن زیادہ مقدار میں اگر خون دینے کی بات آئے تو بہتر ہے کہ وہ افطاری کے بعد کر لیں یا سحری میں کر لیں۔ زیادہ مقدار میں خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پشنا لگانے کے سلسلے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ مقدار میں جو ہے خون نکلتا ہے۔ اور اسی طرح سے خواتین کے حق میں مخصوص ایام کا آنا تو اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور باقاعدہ ان روزوں کی قضا وہ پاک ہونے کے یعنی رمضان کے گزرنے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اور اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا یعنی نیبلیزر وغیرہ جو ہے لے سکتے ہیں؟ جیسے بچوں کو زیادہ سردی کے موقع پر یعنی کچھ مخصوص قسم کی دوا جو ناک سے جو ہے پہنچاتے ہیں، تو نیبلیزر جو ہے لینے کا حکم کیا ہے روزے کی حالت میں؟ اہل علم نے کہا کہ مغرب کے بعد اگر لیں تو زیادہ مناسب اور بہتر ہے، لیکن اگر روزے کے دوران انسان زیادہ تکلیف محسوس کرے، سانس لینے میں اگر دقت ہو رہی ہے، سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کو یہ دقت ہوتی ہے، تو اس موقع پر اگر کوئی نیبلیزر لیتا ہے اور مشین رکھتا ہے اس کے ذریعے سے اگر دھواں اگر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بائی پاس آکسیجن کی جو مشین جو ہے رکھتے ہیں، سانس لینے میں زیادہ تکلیف ہو تو آکسیجن وغیرہ لینے کا حکم کیا ہے روزے میں؟ بالکل لے سکتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے آکسیجن وغیرہ لینے کے سلسلے میں جو مشین کے ذریعے سے بعض لوگ لیتے ہیں روزے کی حالت میں تو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ آکسیجن یہ ہوا پہ مشتمل ہے، اور ہوا نہ ہی کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی ہے اور نہ ہی روزے کو کوئی توڑ دینے والی چیز ہے، تو لہٰذا آکسیجن لینے سے گرچہ مشین کے ذریعے سے صحیح انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ سردی، بخار، کھانسی وغیرہ جیسے امراض کے لیے اگر انجیکشن اگر لگوانا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایسی دوا یا ایسی کوئی انجیکشن جس سے انسان کو توانائی اور طاقت اگر جو ہے ملے تو ایسے انجیکشن سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہر وہ چیز جس سے انسان غذا والی چیز اگر محسوس کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے نوجوان حضرات عموماً سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام اگر ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ روزے کی حالت میں اگر کوئی تدخین یعنی بیڑی، سگریٹ وغیرہ کا اگر استعمال کرتا ہے تو اہل علم نے کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے تو یہ چیز حرام ہے اور روزے کی حالت میں ان سے انسان کو مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں بیڑی، سگریٹ وغیرہ کا استعمال کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض جو ہے لوگ باقاعدہ روزے کی حالت میں غسل کرنے سے منع کرتے ہیں، خوشبو کا استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ ان سب کے حوالے سے کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم منع کر سکیں، بلکہ روزے کی حالت میں باقاعدہ مسواک کر سکتے ہیں۔ البتہ برش وغیرہ جو
پیسٹ کے ذریعے سے عموماً انسان کرتا ہے، اس سلسلے میں اہل علم نے وضاحت کی، اسے معجون کہتے ہیں عربی میں پیسٹ کو۔ اگر معجون کا ذائقہ حلق کے نیچے نہ اترے تو پیسٹ کر سکتے، مطلب جو ہے پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن معجون ایسا ہو، پیسٹ ایسا ہو کہ اس کا ذائقہ حلق کے نیچے اتر سکتا ہے، تو ایسے پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں درست نہیں ہے۔ اور مسواک کا استعمال بالکلیہ جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل رہے روزوں سے متعلق جو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ یہ تمام مسائل کو شاید آپ نے پڑھا ہوگا مدرسہ فاطمہ میں فقہ کی کلاس میں، اس کے باوجود یاد دہانی کے لیے ہم نے اس پہلے آڈیو کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، روزہ جیسی عظیم عبادت کو صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری تراویح کو، نمازوں کو، صدقہ و خیرات کو، ہر عبادت کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے۔ جب تک اللہ ہم سب کو باقی رکھے، اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے قول میں بھی اللہ اخلاص پیدا فرمائے اور ہمارے عمل میں بھی اللہ اخلاص پیدا فرمائے۔ مخلص بندوں اور بندیوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ اس رمضان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو پانے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اور کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ فیکن و شکرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔